الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. أجمل الأجملين وأكمل الأكملين سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: واتخذ الله إبراهيم خليلا. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر درود پاک پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال يا سيد البشر. من وجهك المريء لقد نذر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا حضور توی کسا مختصر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر بری. بعد از حمد و ثنا خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ، ودرود السلام بارگاہ سید الانام تاجدار انبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معزز محتشم سامعین وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے خالق کائنات میں آج کا مبارک اور مظفر دن، جمعۃ المبارک کا دن، اور ساتھ ہی یوم عرفہ ہمیں نصیب فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیا مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. دعا ہے خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات وقار، یہ ماہ مبارک ذو الحج شریف، اس کو بڑی نسبتیں حاصل ہیں. پہلی نسبت اس ماہ مبارک کے نام سے ظاہر ہو رہی ہے.
ماہ ذی الحج یعنی حج والا مہینہ، اور یہ حج کے مخصوص ارکان ادا کرنے کے ایام گزر رہے ہیں۔ اور دوسری نسبت اس ماہ کو اس بات سے ہے کہ جہاں ایک طرف حجاج کرام کعبۃ اللہ کے گرد چکر لگاتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہیں، وہیں پوری دنیا کے اندر مسلمان 9 ذی الحج کی نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی نماز عصر تک تکبیرات تشریق ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ گویا یہ ماہ مبارک اور اس ماہ کے ان خاص دنوں کو جو گزر رہے ہیں یہ سعادت حاصل ہے۔ ویسے تو عام دنوں کے اندر کہیں نہ کہیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہی رہتا ہے مختلف کلمات کے ذریعے سے، لیکن ان دنوں کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ان خاص دنوں کے اندر جہاں بیت اللہ میں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی صدا بلند کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پوری دنیا کے مسلمان ہر نماز کے بعد اللہ کا ذکر بلند آواز سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ان مخصوص ایام کے اندر پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے گونجنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان خاص دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر جگہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور تیسری نسبت اس ماہ مبارک کو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ ہر روز پورا سال لگاتار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ ہر نماز کے اندر جب نمازی بیٹھتا ہے تو التحیات کے بعد جب وہ اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی درود بھیجنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ تو یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو جانا جائے کہ ہم ہر نماز میں ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی 10ویں پشت میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1700 سال کا عرصہ ہے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 2300 سال کا عرصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے درمیان تقریباً 2300 سال کا عرصہ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، ان کی ولادت کو کتنا وقت گزر گیا ہے، یہ کتنی سن عیسوی چل رہی ہے؟ سن 2020۔ تو 2120 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے ہو گئے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ سے 2300 سال پہلے وقت ان کا گزرا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزرے ہوئے بھی 2000 سال گزر چکے ہیں۔ تو اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ اب ان کو اگر مکس کیا جائے، جمع کیا جائے، وہ 2300 سال اور یہ 2000 سال، تو ٹوٹل کتنے ہوئے؟ تقریباً 4300 سال 4300 سال گزر گئے ہیں، اور آج بھی دنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ رب کائنات نے خود ارشاد فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر بلند کروں گا، جو میرے نام کی صدا کو بلند کرے گا میں اس کے نام کی صدا کو بلند کروں گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے 4300 سال پہلے اللہ کا ذکر بلند کیا تھا، اللہ نے قیامت تک اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو زبانوں پر جاری کروا دیا۔ یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کی تفسیر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر کو بلند کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حلیہ مبارک کا ذکر احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے، آسمانوں کی سیر فرمائی، تمام انبیاء سے ملاقاتیں کی جو آسمانوں پر تھے، جب واپس تشریف لائے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ ذکر کیا کہ میں نے فلاں نبی کو دیکھا، فلاں نبی کو دیکھا، فلاں نبی کو دیکھا۔ تو صحابہ کے دل کے اندر تجسس پیدا ہوا
یا رسول اللہ بتائیے حضرت آدم علیہ السلام کا حلیہ کیسا تھا، حضرت ادریس علیہ السلام کا حلیہ کیسا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ کیسا تھا؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کا حلیہ بیان کر رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام ایسے تھے، حضرت موسیٰ ایسے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے تھے. تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ کیسا تھا، ان کے بارے میں بتائیے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ ہو بہو تمہارے نبی کے مشابہ تھا، ہو بہو تمہارے نبی کی طرح، ہو بہو تمہارے نبی کی مشابہ تھے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کی با ادب اور بار بار حاضری نصیب فرمائے اور مقام ابراہیم کی زیارت بھی نصیب فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بچپن کا زمانہ ہے، 6-8 سال آپ کی عمر مبارک رہی ہوگی. مکہ مکرمہ کے اندر ایک فوجی آ گیا. فوجی جانتے ہیں نا، جو قدموں کے نشان دیکھ کر پیچھا کرتا ہے قدموں کا. ایک فوجی آ گیا اور وہ اتنا ماہر تھا کہ وہ قدم کا نشان دیکھ کر بتا دیتا تھا کہ یہ کس شخص کا قدم ہے، اتنا ماہر تھا. حضرت سیدنا عبد المطلب، آپ نے اس فوجی سے کہا کہ یہ مقام ابراہیم کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہوئے ہیں، اس پتھر کے اوپر لگے ہوئے قدموں کے نشانوں کو دیکھو، اور ہم یہاں پر ریت کے اوپر ریت کو گیلی کر کے اس کے اوپر اپنے سب قدم لگاتے ہیں. بتاؤ ہم میں سے کس کا قدم جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے زیادہ مشابہ ہے. اب مٹی گیلی کی گئی تو سرداران قریش باری باری کر کے آتے اور آ کر اپنا قدم لگاتے. کسی کا بھی قدم مقام ابراہیم پر لگے ہوئے نشان کے مشابہ نہیں تھا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا زمانہ ہے. آپ دوڑتے ہوئے حضرت سیدنا عبد المطلب کی گود میں آ کر تشریف فرما ہوئے. تو حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کہ بیٹا تم بھی یہاں پر قدم لگاؤ. تو قریشی کہنے لگے کہ یہ تو بچہ ہے، اس کا قدم تو بہت چھوٹا ہے، یہ کیسے اس کے مشابہ ہو سکتا ہے. تو اس فوجی نے کہا کہ میں اس چھوٹے قدم کا نشان بھی دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ جب یہ بڑا ہوگا تو پھر یہ کس طرح کا ہوگا. لہذا ایک تو نشان پر اس مٹی پر قدم جو ہے وہ ریت پر لگانے دیا جائے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گیلی مٹی کے اوپر اپنا مبارک قدم رکھا. اللہ اکبر. جب میرے آقا نے قدم مبارک واپس اٹھایا، اٹھانے کی دیر تھی کہ وہ فوجی چلا اٹھا خدا کی عزت کی قسم یہ قدم ہو بہو مقام ابراہیم کے مشابہ لگتا ہے، یہ قدم ہو بہو اس کی مثل ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم کے بالکل مشابہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدم ہے. اللہ نے آج تک اس کی تعظیم کو برقرار رکھا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے تو ایسے نہیں دے دیتا. مقام و مرتبہ جب ملتا ہے تو کچھ آزمائشوں کے بعد ملتا ہے، کچھ امتحانات لیے جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ مقام و مرتبہ ملتا ہے. دنیا کے اندر یہ ممکن ہے کہ کوئی بندہ رشوت کے ذریعے سے کوئی مرتبہ حاصل کر لے، کوئی بندہ سفارش کروا کے کسی بڑے عہدے پر پہنچ جائے، کوئی رتبہ حاصل کر لے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی رتبہ حاصل کر سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے اعمال کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا اور پھر ان آزمائشوں میں کامیابی کے بعد اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا. کسی کے ذہن کے اندر یہ سوال آ سکتا ہے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جانتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ان امتحانات کے اندر کامیاب ہو جائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر اللہ کی رضا کے لیے کود جائیں گے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیوی بچوں کو ایک صحرا کے اندر چھوڑ کر آ جائیں گے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے بچے کی گردن کے اوپر چھری چلا دیں گے. کیا اللہ نہیں جانتا تھا؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام امتحانات کیوں لیے؟ تو اس کو یوں سمجھیے کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی آپ کا دوست، کوئی مہمان آتا ہے، آپ کا چھوٹا بچہ 5-7 سال کا جو مسجد کے اندر روزانہ باقاعدگی کے ساتھ کلاس میں آتا ہو اور آ کر قاری صاحب سے نماز، کلمے، آیت الکرسی، دعائے قنوت اور دیگر چیزیں جو ہے وہ اس نے یاد کی ہوئی ہیں. آپ کو پتا ہے میرے بچے کو سب کچھ یاد ہے. مہمان آپ کے گھر میں آیا، آپ کا دوست، آپ کا عزیز، تو آپ نے چھوٹے بچے کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ، انکل کو چھٹا کلمہ سناؤ، انکل کو دعائے قنوت سناؤ. تو بیٹا جو ہے وہ خوشی سے سناتا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بچے ہمارے کو یاد ہے؟ آپ کو معلوم ہے، آپ کو پتا ہے، آپ روزانہ اس سے سنتے ہیں،
آپ کو پتا ہے میرے بچے کو 6 کلمے یاد ہیں، نماز یاد ہے، نماز جنازہ یاد ہے، دعائے قنوت یاد ہے، تو پھر آپ اس مہمان کے سامنے کیوں بچے سے پڑھوا رہے ہیں؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ تو جانتے ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ یہ آنے والا مہمان بھی جانے گا بیٹا کتنا لائق ہے، ان کو بھی پتہ چل جائے۔ بلا تشبیہ و تمثیل، 1000 بار بلا تشبیہ و تمثیل، خالق کائنات کو یہ جانتا ہے کہ میرا ابراہیم کن کن امتحانات کے اندر کامیابی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر اللہ امتحان کیوں لیتا ہے؟ اس لیے لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو میں تو جانتا ہوں میرے ابراہیم کا یہ مقام و مرتبہ ہے، ذرا تم بھی جان لو کہ ابراہیم میرے نام پر کیا کیا قربان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ذرا تمہیں بھی پتہ چل جائے۔ اور پھر امتحان ہر ایک کی کیٹیگری کے مطابق ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ 5ویں کلاس کے بچے سے میٹرک کا امتحان لے لیا جائے۔ میٹرک کا امتحان ہو تو ایف اے کے سوالات نہیں کیے جاتے، جس رتبے کا امتحان ہو اسی رتبے کے اس سے جو ہے وہ سوالات کیے جاتے ہیں، اور پھر اگر اس میں پاس ہو جائے تو پھر اسی رتبے پر اس کو فائز کیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کس مرتبے پر فائز کیا جانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اتنے امتحانات دیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما، میں ابراہیم سے ان تمام امتحانات میں ابراہیم کو اس لیے مبتلا کر رہا ہوں کہ میں نے ابراہیم کو ساری کائنات کے انسانوں کا امام بنانا ہے، ساری کائنات کے انسانوں کی امامت میں نے اس کو عطا کرنی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے امتحانات دیے۔ پہلا امتحان تو یہ تھا کہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی نمرود نے خواب دیکھ لیا۔ بڑی لمبی تفصیل ہے، وقت مختصر ہے، میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں گا، توجہ رکھیے گا۔ پہلا امتحان تو یہ تھا کہ نمرود نے اعلان کر دیا آپ کی پیدائش کے وقت کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے۔ آپ کی والدہ کو معلوم تھا میرے بیٹے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے، آپ نے اپنے شوہر تک کو نہیں بتایا، اور آپ ایک غار کے اندر چلی گئی، ایک جنگل کے اندر، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اس ڈر سے کہ کہیں نمرود تک خبر پہنچ گئی اور وہ میرے بیٹے کو قتل نہ کروا دے، آپ نے اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام کے والد حضرت طارق کو بھی آپ نے اس بات سے آگاہ نہیں کیا کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہو گیا۔ آپ نے اس غار کے اندر ہی ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑا، غار کے دہانے پر ایک پتھر کو رکھا اور وہاں سے واپس تشریف لے آئی۔ لیکن والدہ ماں ہوتی ہے، ماں ایک لمحے کے لیے بھی بچے کو دور نہیں چھوڑ سکتی، دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی، ساری رات بڑی مشکل کے اندر گزری، اگلی صبح آپ تڑپتی ہوئی کہ میرا بیٹا پتہ نہیں کس حال کے اندر ہوگا، چھپتی چھپاتی آپ اس غار کے اندر پہنچی، جب غار کے دہانے سے اس پتھر کو ہٹایا تو کیا دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری غار کو نور سے منور فرما دیا، ساری غار نور علی نور ہے، اور آپ پریشان تھی کہ میرا بیٹا بھوکا پیاسا ہوگا، تو کیا دیکھتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے رزق کا کیسا بہترین انتظام کیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے ایک ہاتھ سے دودھ اور دوسرے ہاتھ سے شہد کی نہریں جاری فرما دی، اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی اس غار کے اندر ہی پرورش ہوتی رہی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی عمر وہیں پر گزری، وہیں پر پرورش ہوئی، والدہ کبھی کبھار چلی جاتی اور جا کر پتہ کرتی، اور پھر جب آپ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، کچھ عمر بڑی ہو گئی اور معاملہ دب گیا نمرود والا، تو آپ کی والدہ نے ایک دن آپ کو غار سے باہر نکالا۔ شام کا وقت تھا، آپ نے دیکھا آسمان کے اوپر ستارے چمک رہے ہیں اور لوگ ان کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے جب ان ستاروں کو دیکھا تو آپ نے کہا قال ھذا ربی، یہ تمہارا رب ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں یہ ہمارا رب ہے۔ جب دیکھتے دیکھتے چاند نکلا تو وہ ستارے مدم ہونا شروع ہو گئے، تو آپ نے فرمایا جن کی روشنی کبھی آتی ہو کبھی جاتی ہو وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ فلما رأى القمر، پھر چاند کو دیکھا تو کہا قال ھذا ربی، یہ تمہارا رب ہے؟ کہا ہاں یہ رب ہے۔ لوگ اس کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ جب صبح ہونے لگی تو چاند کی روشنی بھی مدد ہوئی، وہ بھی غروب ہو گیا، تو آپ نے فرمایا جس کی اپنے آنے جانے کا اختیار اس کے پاس نہ ہو وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ فلما رأى الشمس بازغا قال ھذا ربی ھذا اکبر، جب صبح ہوئی تو سورج طلوع ہوا، کہا یہ تمہارا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں یہ بھی ہمارا رب ہے، ہم اس کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ جب شام کا وقت آیا سورج بھی غروب ہو گیا، تو آپ نے کہا میں ڈوبنے والے کو خدا نہیں مانتا۔ لوگوں نے کہا تو کس کو اپنا رب مانتا ہے، کس کو اپنا خالق مانتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ستاروں کو اپنا رب نہیں مانتا، میں چاند کو اپنا رب نہیں مانتا، میں سورج کو اپنا رب نہیں مانتا، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا، میں تو اس کو رب مانتا ہوں جس نے چاند، سورج اور ستاروں کو روشنی عطا فرمائی۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام تو غار کے اندر پیدا ہوئے، وہیں پر رہے، والدہ وہیں پر جا کر ان کی خیر وعافیت دریافت کر کے واپس آتی رہی، تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ علم کہاں سے حاصل ہوا؟ یہ علم کہاں سے ملا ابراہیم علیہ السلام کو؟ وہ تو کسی مدرسے، کسی کالج، کسی یونیورسٹی میں تو گئے ہی کوئی نہیں، پھر اتنے دلائل اور اتنی مضبوطی سے ان کے زبان سے نکلنے والے یہ کلمات کہاں سے انہوں نے سیکھے ہیں؟ تو جواب یہی ملے گا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رب کائنات فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو اپنی بادشاہی کا نظارہ کروا دیا کہ معلوم ہوا کہ اللہ کا نبی دنیا میں آ کر کسی سے علم حاصل نہیں کرتا، بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو تمام علوم عطا فرما کے بھیجا کرتا ہے، تمام علوم اللہ عطا فرماتا ہے پھر دنیا میں بھیجتا ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم کا یہ عالم ہے تو پھر تاجدار انبیاء کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور پھر آزمائشوں سے، امتحانات سے گزارنے کے بعد کیا کیا آزمائشیں آپ نے جو ہے وہ نہیں جھیلی۔ پہلا تو یہ فکر و نظر کا امتحان تھا، پہلی تو موت سے پیدا ہونے سے پہلے ہی امتحان، اور پھر پیدا ہوئے تو فکر و نظر کا امتحان تھا، غار سے نکلنے کے بعد آپ اس کے اندر سے شروع ہوئے، کامیاب ہوئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر ایک جنگل سے ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل کے اندر سامنے بٹھا دیا، جو بلند آواز سے اللہ کے نام کی تسبیح بلند کرنا شروع ہو گیا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنے عظیم الفاظ کے اندر اپنے رب کی جب شان سنی تو بھاگتے ہوئے اس شخص کے پاس پہنچے اور کہا جن کلمات کے ذریعے سے تو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا ذرا وہ کلمات مجھے بھی سنا دے۔ تو وہ شخص آگے سے کہنے لگا اے ابراہیم میں تو اپنی رضا کے لیے اپنی خوشی سے کر رہا تھا، اب تمہاری خوشی سے اگر میں اللہ کا ذکر کروں تو تم مجھے کیا عطا کرے گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ سامنے دیکھ رہا ہے بھیڑ بکریاں اونٹ یہ جتنے بھی جانور ہیں ان کا چوتھائی حصہ میں نے تجھے دے دیا، تو اللہ کا ذکر سنا دے۔ چوتھائی حصہ دے دیا ہے، اللہ کا ذکر سنا۔ اس نے پھر کہا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، اللہ کے نام کی تسبیح بلند کی، پھر خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا پھر سنا، کہنے لگا اب کیا عطا کریں گے؟ فرمایا جتنا بھی میرا مال ہے آدھا تجھے دے دیا، ذکر خدا سنا۔ اللہ سے کہو نا یار سبحان، مٹھے پہ گئے بہت ہے، مہنگائی کافی ہے تو میں قربانیاں سارے نہیں لیے ہونی ہیں، پر سبحان اللہ کہہ کے ثواب حاصل کر لو۔ آپ کو سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا آدھا مال لے جا اور مجھے ذکر خدا سنا دے۔ وہ کہ پھر اس نے ایک مرتبہ تسبیح بلند کی، پھر خاموش ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر سنا، وہ کہنے لگا اب کیا دے گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے سارے کا سارا مال تجھے دے دیا، بس ذکر خدا سنا۔ سارا مال دے دیا، ذکر خدا سنا۔ اس نے پھر تسبیح بلند کی، پھر خاموش ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب اور مجھے ذکر خدا سنا۔ وہ کہنے لگا اب تو سارا مال آپ نے دے دیا، جتنا مال تھا مجھے دے دیا ہے، اب کیا دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اتنا زیادہ مال کیا تو اکیلا سنبھال لے گا؟ اس نے کہا نہیں، میری طاقت اور بساط سے باہر ہے اتنے مال کو سنبھالنا، اس کی نگہداشت کرنا، نگرانی کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو مجھے ذکر خدا سناتا جا، ابراہیم خادم بن کے تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے، بس مجھے ذکر خدا سناتا جا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا امتحان جس کے اندر آپ سرخرو ہوئے کہ آپ نے اپنا جان و مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ بسر زندگی ہو مولا تیری ثنا کہتے کہتے، بسر زندگی ہو مولا تیری ثنا کہتے کہتے، تیرا شکر تیری عطا کہتے کہتے، تیرا شکر تیری عطا کہتے کہتے، اور مولا ملے شب و توفیق ذکر خدا کی، کہنا آمین۔ ملے شب و توفیق ذکر خدا کی، اور سحر ہو حمد و ثنا کہتے کہتے۔ اللہ ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرمائے کہ اپنا تن من دھن ہم اللہ رسول کے نام پر قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔